السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عدنان۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کا ہماری چینل ٹاکنگ آف اسلام میں۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج الحمدللہ عز و جل قرآن پاک کی ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہو چکا ہوں، اور آج کا جو ہمارا پارٹ ہے وہ 59واں پارٹ ہے، اور آج کا پارٹ بھی انشاءاللہ عز و جل ہر ویڈیو کی طرح نالج فل ہونے والا ہے، تو اپنی یہاں توجہ بنائے رکھیں اور پارٹ پورا دیکھیں۔ اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو آن کر دیجئے تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آئے سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، دیکھیں یہاں پر یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے، یہ الف ہے اور الف پر جزم آ گیا ہے تو اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ الف خالی ہوتا ہے، آپ کو یاد رکھنا ہے ہمیشہ، اور الف پر جیسے ہی اگر کوئی زبر آ جائے، زیر آ جائے یا پیش آ جائے، کوئی بھی چیز آ جائے تو آپ کو اس کو حمزہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ کس طریقے سے پڑھیں گے؟ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، یہاں پر واو مدہ ہے، واو مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، تو یہاں پر مد منفصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو 2، 2.5، 4 الف ہمیں کھینچ کر پڑھنا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ، میم ساکن کے بعد با آ گیا ہے، یہاں بھی میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تو یہاں پر ہمیں اقلاب کا، یہاں پر اقفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اقفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا، اگر میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا، اور اگر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ تو یہاں پر اقفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر ہمیں گھمنا کر کے پڑھنا ہے، اموالکم بینکم بالباطل وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، یہاں پر دیکھیں 2 زبر کی تنوین ہے اور 2 زبر کی تنوین کے بعد میم آ گیا، تو یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا۔ کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام کا قاعدہ ہوگا، کیوں کہ میم تنوین کے بعد میم آ جائے تو ادغام ہوتا ہے، حروف یرملون میں سے میم آ گیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا ہے، تو حمزہ آنے کی وجہ سے یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے، ہمیں یہاں پر ظاہر کر کے پڑھنا ہے اور یہاں پر گننا کر کے پڑھنا ہے۔ من اموال الناس بالاسم وانتم، یہاں پر دیکھیں نون ساکن میں تا آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو نون ساکن میں تا گیا ہے تو تا یہ حروف اقفا میں سے، تو یہاں پر اقفا کا قاعدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، پھر یہاں پر ہمارا 7واں رکوع مکمل ہو رہا ہے، یہ رکوع کا نشان ہے، ٹھیک ہے۔ کون سا ہے؟ یہ رکوع کا نشان ہے۔ یہ میں نے 52ویں پارٹ میں اچھی طرح سمجھا دیا تھا اس کو، یہاں پر یہ کون سی چیزیں کیا لکھا ہوتا ہے یہاں پر، اور یہ کن چیزوں کے بارے میں لکھا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے 52واں پارٹ تو جلدی سے جا کر دیکھ لیجئے۔ یسألونک عن الأہلہ، یسألونک عن الأہلہ، یہاں پر تا ہے تو گول تا ہے، یہ آپ کو یاد ہے تا 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک لمبی تا ہوتی ہے اور ایک گول تا ہوتی ہے۔ تو گول تا پر جب بھی ہم وقف کریں گے تو اس کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے۔ کس سے بدلنا ہے؟ ہائے ساکنہ سے بدل دینا ہے۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، مواقیت للناس والحج، یہاں پر یہ تشدید بھی ادا کرنی ہے اور ساکن بھی کرنا ہے، والحج۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ
البر من اتقى وأتوا البيوت من ابوابها. بائی حروف قلقلہ میں سے تو یہاں پر قلقلہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. واتقوا اللہ, یہاں اللہ کی لام ہے تو اللہ کی لام کو پور پڑھنا ہے کیونکہ اللہ کی لام سے پہلے پیش آ گیا ہے. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. ان اللہ, یہاں پر نون مشدد ہے تو نون مشدد میں ہمیں گنہ کر کے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اللہ کی لام ہے تو اللہ کی لام کو پور پڑھنا ہے کیونکہ اللہ کی لام سے پہلے زبر آ گیا ہے. لا يحب المعتدین, یہاں پر با یہ حروف قلقلہ میں سے, اور حروف قلقلہ جب مشدد ہو تو انہیں جماؤ کے یحب المعتدین. تو آج کی ویڈیو یہیں تک رکھتے ہیں. اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور آگے شیئر کریں. چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو آن کر دیجیے تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آئے سب سے پہلے آپ تک پہنچے. السلام علیکم.